جتنے دن سے میں نے یہاں کام کرنا شروع کیا تھا، تب سے ہی میں اس جگہ کے بارے میں خاصی عجیب و غریب باتیں سنتی آ رہی تھی۔ اپنے کولیگ کی زبانی سن چکی تھی کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ جہاں یہ آفس بنایا گیا تھا، اس کے تہہ خانے میں نائٹ ڈیوٹی کرتے وقت لوگوں نے کافی عجیب و غریب چیزیں دیکھی تھیں، اور میں بھی کئی بار اس غیر فطری مخلوق کا تذکرہ ان کی زبان سے سن چکی تھی کہ لوگوں میں اسے دیکھ کر خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یہاں کا ماحول تو اچھا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے تمیز سے پیش آتا۔ ویسے تو میں کئی جگہ کام کر چکی تھی، لیکن وہاں کام کرتے ہی وہاں کا انچارج یا مینیجر بری نظر رکھنا شروع کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں کئی نوکریاں چھوڑ کر اس دفتر میں کام کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر پچھلے 2 روز سے میری طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسی لیے میں نے دفتر سے چھٹی کی تھی۔ جب واپس آئی تو میری میز پر فائلوں کا ڈھیر موجود تھا۔ میں نے سارے کام سمیٹنے تھے، سو سب کی چھٹی ہو گئی تھی۔ میری سہیلی سونیا نے مجھے وقت کا احساس دلایا کہ 6 بج گئے ہیں، چھٹی ہو چکی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ میرا بہت سارا کام جمع ہے اور میں کام چھوڑ کر ادھورا نہیں جا سکتی۔ سو میرا آج یہیں رک کر تھوڑا وقت اور کام کرنے کا ارادہ تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اوور ٹائم میں رک کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے والی ہوں۔ میرا نام مریم ہے، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی معمولی سی لڑکی ہوں۔ میں اپنی ماں اور دادی کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ابا جان حیات نہیں۔ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارا ہنستا بھستا خوشحال گھرانہ اجڑ گیا۔ ویسے ابا جان پڑھے لکھے تھے، مجھے بھی انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی۔ باوجود اس کے کہ میں اپنی تعلیم پوری نہ کر سکی، مجھ پر پورے گھر کی ذمہ داری آن پڑی۔ پھر میں ساتھ ساتھ نوکری کرنے لگی اور پڑھائی کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے گریجویشن مکمل کر لی۔ پھر جہاں بھی میں نوکری کے لیے جاتی، مجھے فوراً کام پر رکھ لیا جاتا۔ پہلی وجہ تو میری خوبصورتی تھی، کیونکہ میں بلا کی حسین تھی۔ میرے نئے نقش بے حد خوبصورت، مجھے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا۔ دوسری طرف میری تعلیم عمدہ ہونے کی وجہ سے نوکری مل جایا کرتی، مگر میں اب تک 5-6 نوکریاں چھوڑ چکی تھی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ کئی لوگ میرے گھر کی مجبوری کو جانتے ہوئے مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، مگر ایسے لوگوں کو میں جواب دینا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی، ہمت آ گئی تھی، مگر پھر بھی قدم قدم پر مجھے ان دشواریوں کا بہت سامنا کرنا پڑتا جو ہر ایک نوکری کرنے والی لڑکی کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر پھر بھی ہمت سے اپنے پورے گھر کی ذمہ داری بخوبی کندھوں پر اٹھا کر چل رہی تھی۔ اگر اس فلیٹ کا سہارا نہ ہوتا تو شاید زندگی گزارنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا، ابا نے جو پیسے جمع کیے تھے ان سے یہ فلیٹ خرید لیا تھا، اور اسی میں ہم سب سر چھپائے زندگی جی رہے تھے۔ چھوٹا بھائی تو کالونی کے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جبکہ امی گھر کے کام کرتیں۔ دادی بھی آج کل بیمار رہتی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہر وقت اپنے جوان بیٹے کو یاد کر کے روتیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو چکا تھا۔ میں انہیں تسلی دیتی کہ دادی، جنت میں آپ کی ابا سے ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ سن کر مسکرا دیتی۔ میری دادی بہت نیک اور اچھی خاتون تھیں۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ بیٹا، جب تم باہر کام کرنے نکلو گی تو تمہیں کئی درندے نما لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر کبھی بھی ان کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا۔ گھر والوں کے اعتماد دینے کی وجہ سے میرے اندر بہت خود اعتمادی آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی رہتی، مگر پھر بھی کبھی کبھی گھبرا جاتی جب باس اوور ٹائم میں رکنے کا کہتا اور مجھے حکم ملتا کہ مریم، تم پورا کام ختم کرنے کے بعد ہی گھر جاؤ گی۔ ایسے میں رات کو واپسی پر سواری ملنا بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ سڑک کنارے کھڑی میں رات گئے تک رکشے یا بس کا انتظار کرتی، بس یہی مشکل ہوتی تھی۔ مگر آج جب میں اوور ٹائم میں رکی تو کام بہت تھا۔ کام میں لگی ہوئی تھی جب اچانک چپڑاسی آ کر بولا، آپ کی سہیلی نیچے تہہ خانے میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا، میں نے تو سونیا کو بتا دیا تھا کہ میں آج یہیں رکوں گی، تو وہ اب تک میرا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ خیر، میں چپڑاسی کے کہنے پر تہہ خانے میں گئی، مگر یہاں تو خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ 2-4 گاڑیاں کھڑی تھیں جو بڑے بڑے افسروں کی تھی۔ میں سونیا کو تلاش کرتی رہی جب مجھے ایک پلر کے پیچھے کسی کا چہرہ نظر آیا، جیسے کوئی چھپ چھپا کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ وہاں کون ہے۔ اچانک وہ چہرہ پلر سے باہر جھانکا اور اس کی چمکتی آنکھیں مجھے دور سے نظر آ گئیں۔ یہ کون ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا تھا۔ میں جو ہی آگے آ کر دیکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ وہاں تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی کہ میں تو یہاں اکیلی ہوں، اچانک خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ اٹھی۔
میں تیزی سے اپنے دفتر میں آئی۔ مجھے چپڑاسی پر غصہ آ رہا تھا جس نے مجھے غلط پیغام دیا تھا کہ سونیا میری منتظر ہے۔ پھر سامنے کھڑے اپنے کولیگ سے کہا کہ چپڑاسی کہاں ہے۔ میں بہت غصے میں تھی۔ وہ تو کہنے لگا وہ تو 6 بجے ہی جا چکا تھا، اس کی بیٹی کی شادی ہے اسی لیے وہ آج کل جلدی گھر لوٹ رہا ہے۔ اور یہ انکشاف سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں بالکل ساکت کھڑی اس کی گفتگو سن رہی تھی جبکہ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ میرے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی کہ ابھی ابھی تو چپڑاسی چند منٹ پہلے میرے پاس آیا تھا مجھے یہ بتانے کے لیے کہ سونیا تہہ خانے میں میری منتظر ہے۔ میں سمجھی کہ شاید کولیگ مجھ سے جھوٹ کہہ رہا ہے، سو میں خود ہی اسے تلاش کرنے لگی، مگر واقعی وہ 6 بجے جا چکا تھا۔ پھر ابھی ابھی جو اس کے روپ میں میرے سامنے آیا تھا وہ کون تھا؟ میرا سر بہت بھاری ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نوکری چھوڑنا اتنا آسان نہیں، اگر یہاں ایسی کوئی بات ہے جو غیر فطری حرکات سے تعلق رکھتی ہے تو بھی میں یہاں سے کام نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک تو یہاں تنخواہ اچھی دی جا رہی تھی، دوسرا یہاں کا ماحول بھی مناسب تھا۔ پھر 8 بجے میں گھر چلی آئی، مگر اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس بری بات کو یاد سمجھ کر بھلا دوں گی، اس بات کو بری یاد سمجھ کر بھلا دیتی ہوں اور کام پر توجہ دیتی ہوں۔ بس یہی سوچ کر جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ اماں محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، میری بچی نے 3 سالوں سے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں، مگر بیٹی اب میں چاہتی ہوں تیری شادی ہو جائے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا، امی ابھی دور دور تک میرے پلان میں شادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ مجھے آپ کے لیے دادی اور نومی کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، آپ کا سہارا بننا ہے۔ امی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کاش ہماری ذمہ داری تجھ پر نہ ہوتی تو میں تجھے کتنی خوشی خوشی رخصت کرتی، تو بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی، تیرے بچے ہوتے۔ میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، فی الحال تو میری ایسی کوئی خواہش نہیں، ابھی تو تعلیم مکمل ہوئی ہے، ابھی تو میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا ہے۔ آج میں بہت تھک چکی تھی، بستر پر لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی، مگر رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب مجھے بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی۔ میں حیران بھی ہوئی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو شدید گرمی تھی اور اب بارش۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر دیکھا، بارش کی بوندیں میرے چہرے پر گرنے لگی تو میں خوش ہو گئی۔ موسم بڑا خوشگوار ہو گیا تھا مگر بہت تیز بارش تھی، یقیناً صبح تک ہر جگہ کیچڑ اور گندگی پھیل جانے والی تھی اور اس موسم سے مجھے بہت کوفت محسوس ہوتی۔ پھر جیسا میں نے سوچا وہی ہوا، ابھی بھی بارش برس رہی تھی۔ میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، دادی کہنے لگی، ارے مریم بیٹا، ایسے خراب حالات میں دفتر نہ جاؤ بیٹا، دیکھو شہر کے حالات ٹھیک نہیں، پھر تمہیں آتے آتے رات ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، دادی پہلے ہی اس دن 2 چھٹیاں کر چکی ہوں، اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے اب مزید چھٹی نہیں کر سکتی، میرا بہت کام جمع ہو چکا ہے۔ امی دادی مجھے روکتی رہ گئیں۔ نومی نے بھی آج اسکول سے چھٹی کر رکھی تھی، مگر آج میں چھٹی کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اگر زیادہ چھٹیاں کرتی تو کہیں یہ لوگ مجھے کام سے ہی نہ نکال دیں۔ یہی سوچ کر میں تیار ہو رہی تھی، جلدی جلدی تیار ہو کر بس میں بیٹھی اور دفتر آ گئی۔ آج بہت کم لوگ آئے تھے مگر میں شکر ادا کر رہی تھی کہ میں وقت پر یہاں پہنچ گئی، مگر جب پورا دن بارش برستی رہی تو یہ دیکھ کر مجھے مزید پریشانی نے آن گھیرا۔ یقیناً خراب موسم میں واپس جانے کی بھی پریشانی ہوگی۔ 1-2 لڑکیاں اور بھی تھیں مگر ان کا راستہ جدا تھا، میں اکیلی ہی آتی جاتی تھی۔ پھر جو ہی شام ہوئی تو مسلسل برستی بارش نے مجھے اور فکر سے ہلکان کر دیا۔ اس خراب موسم میں آج پہلی بار ایک بڑے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ میں سوچتی اگر میرا بڑا بھائی ہوتا تو میں اسے فون کر کے بلاتی اور وہ مجھے آ کر بآسانی لے جاتا، مگر اب میں سڑک کنارے کھڑی تھی، چند و باش لڑکے سڑک پر جمع پانی میں اٹکھیلیاں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ مجھ پر فکرے کستے جا رہے تھے۔ میں جو وہاں کھڑی رکشے کی منتظر تھی، جہاں دور دور رکشے یا کسی بس کا نام و نشان نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ اس خراب موسم میں سڑک پر ایک بھی سواری نہیں ملے گی، اوپر سے رات کے 9 بجنے والے تھے۔ اب تو میرے اوسان خطا ہونے لگے، نہ صرف مجھے ان بدتمیز نوجوانوں سے گھبراہٹ ہونے لگی بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے سامنے پیڑ کے نیچے کوئی کھڑا مجھے گھور رہا ہے، وہاں مجھے ایک وجود بھی دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی وہ 4 نوجوان جو بڑے امیر گھرانوں کے بگڑے نواب زادے لگتے تھے، وہ میرے قریب آنے لگے اور اونچی آواز میں گانا گاتے، یقیناً وہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے والے تھے۔ تبھی چاروں مجھے گھیرے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بولا، کب تک یہاں کھڑی رہو گی جانے من، چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ارے چلو یار سمی، گاڑی لے کر آؤ، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر اچانک اس نے مجھے بازو سے پکڑا تو میں بری طرح چیخ اٹھی۔
وہ چاروں مل کر اللہ جانے کیا کرنے والے تھے۔ میں ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے کھڑا وہ پراسرار سا وجود تیز قدموں سے چلتا اسی طرف آ رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکل رہی ہو۔ اچانک جوں ہی وہ ان کے سامنے آیا تو وہ تو چیخیں مارتے وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگے۔ میں حیران تھی کہ اسے دیکھ کر اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئے ہیں، جبکہ اس نے تو مجھے ان اوباش نوجوانوں سے بچا لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی اور بے اختیار اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ چہرہ تو اس کا دکھائی نہ دے رہا تھا، کیونکہ مفلر سے اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، مگر پھر ان نوجوانوں کو بھگا کر وہ میرے پیچھے کھڑا رہا، جیسے کسی محافظ کی طرح۔ اب میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اب پھر سے مجھے ستانے کوئی نہیں آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک رکشہ آیا، اس میں بیٹھ گئی، مگر میں نے پلٹ کر اسی وجود کو دیکھنا چاہا جو میرا محافظ تھا، مگر اب وہ سرے سے موجود ہی نہ تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر رات کے 11 بجے گھر پہنچی، کیونکہ سڑک پر کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی تھی۔ امی اور دادی کی پریشانی حد پار کر چکی تھی۔ خراب موسم میں انہوں نے تو مجھے بہت روکنا چاہا تھا، مگر میں ضد کر کے چلی آئی تھی۔ پھر امی نے کہا، شکر ہے تم خیریت سے گھر آ گئی۔ تم جانتی ہو میں کتنی پریشان تھی۔ میں نے سڑک پر پیش آنے والے واقعے کا ذکر نہ امی سے کیا نہ دادی سے، کیونکہ پھر وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ اکثر ہی میں ایسے واقعات اپنی ماں اور دادی سے چھپا لیا کرتی تھی، مگر جب رات کا کھانا کھا کر بستر پر لیٹی تو میرے سامنے کسی کا وجود آ گیا۔ میں من ہی من مسکرانے لگی، کیونکہ آج کسی نے مجھے بالکل ہیرو کی طرح بچا لیا تھا ان اوباشوں سے، مگر وہ اسے دیکھ کر اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئے تھے؟ یہی بات تھی جو مجھے حیران کیے جا رہی تھی۔ پھر دوسرے دن میں دفتر چلی آئی، مسکراتے ہوئے گنگناتے خوشگوار موڈ میں کام کر رہی تھی۔ اللہ جانے کیوں آج میرا موڈ بڑا اچھا تھا۔ سونیا مجھے دیکھ کر حیران تھی، بولی، روزانہ تو تمہارے چہرے پر 12 بجتے ہیں، مگر آج بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ میں نے کہا، وجہ تو میں خود بھی نہیں جانتی۔ پھر لنچ میں وہ میرے سامنے ہی بیٹھی تھی، بڑے پراسرار لہجے میں کہنے لگی، یار تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ تمہیں پتہ ہے زبیر رات کو نائٹ ڈیوٹی میں رکا ہوا تھا، سر نے اسے روک لیا تھا۔ زبیر ہمارا کولیگ تھا جو بہت محنتی تھا، وہ نہ جانے مجھے اس کے بارے میں کیا بتانے والی تھی۔ اور پھر جو بات سونیا نے بتائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ زبیر نے بیسمنٹ میں عجیب و غریب بھاگ دوڑ کی آواز سنی۔ وہ اکیلا ہی چوکیدار کے ساتھ دفتر میں رکا ہوا تھا۔ جوں ہی وہ دونوں بیسمنٹ میں پہنچے تو وہاں اس نے ایک خوفناک وجود کو دیکھا جو پارکنگ میں ٹہل رہا تھا۔ وہاں گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں۔ پھر زبیر نے اسے پکار کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، مگر وہ وجود کسی ہوا کے جھونکے کی طرح دیوار میں پیوست ہو گیا۔ سچ میں یار، یہ اپنا آفس تو آسیب زدہ ہے۔ یہ سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس روز میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، جب چپڑاسی چھٹی پر گیا ہوا تھا، مگر اس کے روپ میں کوئی میرے سامنے آیا تھا، اور یہ یاد کرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حالانکہ میں اس بات کو دوبارہ سوچنا بھی نہ چاہتی تھی۔ اوپر سے سونیا نے مجھے مزید ڈرا دیا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے آج پھر مجھے رات گئے تک رکنا پڑا۔ 8 بجے میں چھٹی لے کر سڑک پر کھڑی رکشے کی منتظر تھی، تبھی دھیرے سے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ سنسان سڑک تھی، یہاں کوئی تھا نہیں۔ ایک عجیب سی خوشبو میرے چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ جوں ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے کسی محافظ کی طرح کھڑا تھا۔ آج بھی اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، شاید اندھیرے کی وجہ سے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اس نے غنڈوں سے میری عزت بچائی، میں نے تو اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا۔ یہی سوچ کر بے اختیار کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ کل اگر آپ وقت پر نہ آتے تو شاید وہ میرے ساتھ کیا کرتے، یا مجھے اغوا کر کے لے جاتے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی سفید آنکھیں دیکھ کر گویا میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ لہجہ اس کا بہت بھاری تھا۔ میرا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ابھی تک رکشے کا گزر بھی نہ ہوا تھا، اور سڑک پر کوئی بندہ بشر نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب تک رکشہ نہ آئے یہ میرے سامنے ہی کھڑا رہے۔ اسی لیے بات کرنے کی غرض سے میں نے کہا، کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، جہاں تم کام کرتی ہو وہیں رہتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ آفس کے پیچھے کچھ فلیٹ ہیں، شاید یہ وہیں رہتا ہے۔ اس کا ساتھ تو مجھے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رکشہ آ گیا، میں گھر آ گئی، مگر اب جب کبھی مجھے آفس سے دیر سے گھر واپس آنا ہوتا تو وہی میری رکھوالی کے لیے میرے پیچھے آتا۔ جب تک میں سواری میں بیٹھ کر گھر نہ آتی وہ مجھے دیکھتا رہتا۔ اس کے اس عمل سے مجھے ایک قسم کے تحفظ کا احساس ہوتا تھا، یوں لگتا جیسے اب میں بالکل اکیلی نہیں بلکہ یہ میرے ساتھ ہے۔
اکیلے جانے کی جو پریشانی ہر وقت ذہن پر سوار رہتی تھی، اب اس کی وجہ سے وہ دور ہو گئی تھی، مگر میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کا گھر کہاں ہے، یہ آتا کہاں سے ہے۔ مجھے آج تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا۔ آفس میں تو میں بہت محنت سے کام کر رہی تھی، ہر سال یہاں کسی نہ کسی کی پروموشن لازمی ہوتی تھی، مگر میں تو ابھی یہاں نہیں آئی تھی، میری ترقی بھلا کیسے ہوتی۔ میں اس دفتر میں سب سے آخر میں جانے والی لڑکی تھی، کیونکہ میں کام مکمل کر کے ہی گھر کو جاتی۔ اس دن میں نے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اکثر میں رات کو جاگتی تھی، میرا کمرہ الگ تھا، امی دادی اور چھوٹا بھائی ایک ساتھ سوتے تھے، میں اپنے کمرے میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ میں ایک فائل بنانے کی کوشش میں جدوجہد کر رہی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے، دل تو چاہتا تھا سو جاؤں، غنود کی طاری ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے فائل وہیں رکھی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر آدھی رات کو پھر سے میری آنکھ کھلی، میں حیران رہ گئی، کسی نے مجھ پر کمبل ڈال دیا تھا، حالانکہ میں کمبل اوڑھ کر نہیں سوئی تھی۔ میرے خیال میں وہی مخصوص خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی، مجھے لگا شاید امی آئی ہیں اور انہوں نے کمبل مجھے دیا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر اچانک تیز ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میرے کمرے میں تو ہوا کا نام و نشان ہی نہ تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی، تو پھر یہ ہوا کہاں سے آ گئی؟ یہی سوچ کر میں اٹھ بیٹھی، خوف سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے پھر وہی بات یاد آئی جب کسی نے مجھے بیسمنٹ میں بلایا تھا، مگر وہاں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن وہاں کھڑا اجنبی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ آدھی رات کو یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں تو کانپنے لگی۔ اب میں سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، پھر مجھ سے مزید سونا دشوار ہو گیا اور میں امی کے قریب جا کر لیٹ گئی۔ شاید امی کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نیند کی آغوش میں جانے ہی والی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں۔ مجھے بے حد اچھا احساس ہوا۔ پھر میں نے پلٹ کر امی کو دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ امی تو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ انہوں نے منہ تک چادر تان رکھی تھی، جبکہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے والا کوئی اور تھا۔ یہ احساس کیسا تھا کیا ہی بتاؤں۔ پوری رات میرے ساتھ یہی تماشا ہوتا رہا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو آنکھیں بے حد لال تھیں۔ امی مجھے دیکھ کر فکر مند ہو گئی۔ مریم بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ آنکھیں کیوں لال ہیں؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا ہے، مگر اگر انہیں بتا دیتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ اسی خیال سے میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتانا مناسب سمجھا۔ جی بس امی، رات کو نہ جانے کیوں سر میں درد ہو رہا تھا، ناشتہ کر کے دفتر آ گئی، سر ابھی بھی بھاری تھا۔ اچانک کوئی دھیرے سے میری میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا، یہ ہمارے باس تھے جنہیں ہم سب سر کہتے تھے۔ میں نے فوراً اٹھ کر انہیں سلام کیا، مگر وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر مجھے کمرے میں آنے کا کہا۔ میں ڈر گئی، نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جب ہی وہ مجھے اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ بہت سخت مزاج آدمی تھے۔ کچھ دیر بعد میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بولے، تمہارا نام مریم کبیر ہے نا؟ جی سر، میں یہاں پر نئی آئی ہوں، مجھے تقریباً 6 ماہ ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا۔ یہاں کام کرنے والے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں تھیں، شاید انہیں میرا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے میری بات سن کر سر ہلایا اور ایک لفافہ میرے سامنے پھینک دیا۔ مبارک ہو، میں نے آپ کی پروموشن کر دی ہے، آج سے آپ سب لوگوں کی ہیڈ ہیں، ان سب سے کام آپ نکلوائیں گی، خود کام نہیں کریں گی، اور آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ مجھ سے زیادہ پرانے ورکرز اس آفس میں کام کرتے تھے، مگر سر نے مجھے اتنی جلدی پروموٹ کر دیا، یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا۔ سر نے مجھے مبارکباد دی اور جانے کا کہا، مگر جب میں پروموشن لیٹر لے کر آفس سے باہر نکلی، میری سہیلی سونیا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ پھر وہ سب کو خوشخبری سنانے لگی کہ مریم کی پروموشن ہو گئی ہے، آج سے یہ ہماری ہیڈ ہے۔ وہاں موجود سب لوگ ہی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ تھا، کیونکہ وہ سب مجھ سے پرانے تھے، جبکہ میں تو یہاں نہیں آئی تھی۔ اتنی جلدی ترقی ملنا ناممکن تھا۔ یہ بات تھی کہ میں محنتی تھی، دل لگا کر اپنا کام کرتی تھی، مگر پھر بھی مجھ سے کہیں زیادہ محنتی لوگ اس دفتر میں پہلے سے موجود تھے، اسی لیے کسی نے بھی مجھے دل سے مبارکباد نہ دی۔ اب مجھے شدت سے رونا آیا۔ آخر ان سب کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ اگر میری پروموشن ہو گئی ہے تو میرے لیے تو خوشی کی بات تھی، تنخواہ میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر اس رات میں سڑک پر کھڑی تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ اس بار جو ہی تنخواہ ملے گی فوراً اپنے لیے کوئی ویگن کا انتظام کروں گی۔
روزانہ رکشے پر آنا جانا، سڑک پر سوار ہونا ہرگز آسان کام نہیں، مگر تبھی دھیرے سے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی تھا پراسرار شخص جو ہمیشہ میری حفاظت کرنے میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اچانک میرے حواس اڑ گئے جب میں نے وہی مخصوص خوشبو محسوس کی جو کل رات مجھے اپنے کمرے میں آ رہی تھی۔ میں حیران تھی، یہ خوشبو کیسی ہے جو مجھے ہمیشہ اس آدمی کی یاد دلا دیتی ہے؟ وہ میرے برابر میں کھڑا ہو کر بولا، مبارک ہو، آپ کو ترقی مل گئی، کیسی لگی آپ کو یہ خوشی؟ میں حیران ہوئی کہ یہ بات میں نے تو اسے نہیں بتائی، تو اسے کیسے معلوم ہوئی؟ ابھی اس سے پہلے یہ سوال پوچھتی وہ بولا، یہ مت پوچھنا کہ مجھے کیسے پتہ چلا، کیونکہ مجھے تو بہت پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا تمہیں ترقی ملنے والی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے سے آتے رکشے کو ہاتھ دیا اور خاموشی سے چلتا اندھیرے میں کہیں جا کر گم ہو گیا۔ مجھے شدید الجھن میں چھوڑ گیا تھا۔ پھر میں گھر آج مٹھائی لے کر گئی کیونکہ ترقی ہو گئی تھی، امی کو خوشی تھی، دادی کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تب میرا چھوٹا بھائی بولا، باجی آج تو آپ کی چھٹی جلدی ہو گئی ہے، ہم سب باہر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں اس کی بات ہرگز نہیں ٹالتی تھی، سو باہر لے جانے پر راضی ہو گئی۔ پھر ان سب کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی، چونکہ رات کے 10 بج رہے تھے، وہاں بہت رش تھا۔ پھر انہوں نے مجھے وہیں باہر جگہ دے دی اور ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اتنے دنوں بعد ہم کہیں گھر سے باہر کھلی فضا میں آئے تھے۔ میں ابھی مینیو دیکھ کر کھانے کا آرڈر دینے والی تھی، اچانک میری نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی۔ اس کی سفید چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر ڈر گئی۔ یہ تو وہی تھا جو ہمیشہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا، مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تب امی نے کہا، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ کہاں دیکھ رہی ہو؟ پھر میں امی کو اشارہ کرتے ہوئے بولی، امی جو یہ سامنے کھڑا ہے، اس نے مجھے ایک دن گنڈوں سے بچایا تھا، یہ بہت اچھی عادت کا مالک ہے۔ امی نے کہا، مریم کس کی بات کر رہی ہو؟ مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں حیران تھی کہ وہ سامنے ہی تو کھڑا تھا، تو پھر امی کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا، وہ پلر کے سامنے کھڑا ہے، مگر امی نے کہا، مریم وہاں کوئی نہیں، خواہ مجھے وہم میں ڈال رہی ہو۔ اب میں حیران ہو گئی کہ آخر یہ امی کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ خیر، پھر کھانا آیا اور خاموشی سے کھایا گیا۔ آخر یہ یہاں کس کے ساتھ آیا ہے؟ وہ مسلسل اسی میز پر بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، مگر ہوش تو میرے جب اڑے جب وہاں آ کر ایک فیملی بیٹھی۔ اسی میز پر وہ ساری فیملی آ کر بیٹھ گئی، مگر وہ کرسی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا جس کرسی پر ایک بچہ بیٹھا تھا۔ میں ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا اور کسی کو نہیں، کیونکہ اسی میز پر آنے والی فیملی ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی وہ بچہ کہنے لگا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ اپنی ماں سے اشارے میں یہ بات کر رہا تھا اور مجھے بچے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، کیونکہ بچہ بار بار پلٹ کر کرسی کے پیچھے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی اماں کہہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اب میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ کون ہے جو ایک نادیدہ قوت لیے میرے پیچھے پیچھے ہے؟ میں پاگلوں کی طرح سامنے دیکھتی جا رہی تھی۔ امی دادی بار بار ٹوک رہے تھے تو کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ دھیان کہاں ہے؟ مگر اب جو بات مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ یقین کرنے لائق تھی نہیں۔ بامشکل گھر پہنچی۔ اچانک امی سے بولی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آج ہرگز اکیلے نہیں سوؤں گی۔ امی کو میری آنکھوں میں خوف کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ لوگ تھک ہار کر گہری نیند میں سو گئے، مگر مجھے تو خوف کے مارے نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب آدھی رات کو میں نے اسے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ یہ صرف مجھے ہی نظر آتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ کانپتے دل کے ساتھ میں اٹھ کر بیٹھی۔ وہ اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اس کی چمکتی آنکھوں سے ایک نادیدہ قوت نکل کر مجھے بس پتھر کا کیے جا رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، آخر تم ہو کون؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تبھی وہ دھیرے سے میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس نے میرے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے کو کسی انگارے نے چھو لیا ہے۔ وہ عاشق مزاج کسی نوجوان کی طرح مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دور دور تک میرے لیے محبت کے ڈیرے تھے، مگر اس کی آنکھوں کو میں برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ ان میں سے نکلنے والی تیز تپش نے جیسے میرے وجود کو جلا ڈالا تھا۔ اسے آدھی رات کو سامنے بیٹھے دیکھا اور وہ پوری رات وہیں بیٹھا رہا۔ خوف کے مارے میں سو بھی نہ سکی، مگر صبح جب امی کی آنکھ کھلی، انہوں نے مجھے یوں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیا ہوا مریم؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ میں حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ میں جو ہمیشہ دوسروں کو تسلیاں دیا کرتی تھی، آج مجھے خود تسلی کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ ایک غیر فطری مخلوق ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے، اور میں نے اس بارے میں اب تک کسی کو بتایا بھی نہیں۔ مسلسل 3 ماہ سے وہ میرے سامنے آتا رہا اور میں سمجھ ہی نہ سکی کہ آتا کہاں سے ہے، اور ہر بات کا اسے پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ امی نے اس دن مجھے دفتر نہ جانے دیا۔ شام کو بخار تھا۔ دفتر سے سر کا فون آیا، وہ میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر اس قدر بخار میں مبتلا تھی کہ دفتر جا نہ پائی۔ پھر دوسرے دن بخار ہونے کے باوجود کام پر آ گئی۔ سونیا کہتی تھی اس نے کہا کیونکہ تمہاری ترقی ہوئی ہے تو یقیناً تمہیں نظر لگ گئی ہے، مگر میں جانتی تھی مجھ پر کس کی نظر ہے۔ وہ کوئی عام چیز نہ تھی، وہ ایک ایسی چیز تھی جو بھیس بدل کر میرے سامنے آتی رہی تھی۔ میرا ذہن بھاری ہو رہا تھا، میں کام پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ تب سونیا نے کہا، تمہیں سر بلا رہے ہیں اپنے کیبن میں۔ میں سمجھ گئی کہ اب وہ چھٹی کرنے کی وجہ پوچھیں گے، لیکن انہوں نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ دیکھو، جو بات میں تم سے کرنے والا ہوں وہ غور سے سننا۔ وہ مجھے ڈرا رہے تھے، کہیں یہ مجھے کام سے تو نکالنے والے نہیں۔ ایسے ہی کئی خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ بولے، تم سے زیادہ پرانے لوگ بھی اس دفتر میں نوکری کرتے ہیں، مگر یہ 3 دن پہلے کی بات ہے جب میں اس آفس میں اکیلا تھا اور اپنے گھر جا رہا تھا۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے والا تھا جب میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے بیٹھے ایک خوفناک وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ میں گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلنے ہی والا تھا، مگر اچانک گاڑی کا دروازہ کھلنے سے انکاری ہو گیا، گویا کسی نے زبردستی گاڑی سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ کیا چیز ہے جو میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور خود غائب ہو گیا۔ میں حیران تھا، آج سے پہلے تو نہ کبھی ایسا دیکھا نہ سنا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کاغذ کو کھول کر دیکھا، اس میں لکھا تھا، مریم نامی اس لڑکی کو تمہیں سب لوگوں سے خاص رکھنا ہے، اس کی تنخواہ بھی بڑھا دو۔ میں حیران تھا کہ یہ خط مجھے کیوں دیا گیا ہے، مگر نیچے جو لکھا تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں ایک جنزادہ ہوں، اس کا عاشق، وہ تکلیف میں ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پہلے سے سن رکھا تھا کہ ہمارے دفتر میں جنات کا بسیرا ہے جو اکثر لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے بھی ان کی آہٹیں محسوس ہوتی تھی، مگر یوں ایک جنزادہ میرے سامنے آ جائے گا، یہ تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ پھر اگلے دن میں نے تمہارا پروموشن کر دیا، کیونکہ اس بات کا خوف میرے ذہن پر سوار تھا، مگر اب تم بیمار ہو تو مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ تم نے بھی اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا ہے۔ وہ تم پر حاوی ہے۔ دیکھو مریم، یہ اسیبی معاملہ ہے، تو میں تمہیں کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا۔ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہے، مگر سچائی سے تمہیں آگاہ کرنا ضروری تھا۔ سر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ بات حقیقت ہے، اور آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ واقعی غیر ماورائی مخلوق کب سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور مجھے آج پتہ چلا تھا۔ سر کی میز پر سر رکھے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بے بسی سے آنسو صاف کرتے میں نے کہا، سر اب میں کیا کروں گی، وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے، ہر جگہ بس مجھے وہی نظر آتا ہے۔ کئی جگہ اس نے میری مدد بھی کی ہے۔ تب سر نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، کچھ برے جنات ہوتے ہیں تو کچھ نیک بھی ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جنات نیک ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے پہلے تو تم اس کے تصور سے خود کو خوفزدہ کرنا چھوڑ دو۔ میری مانوں تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، مگر یہ بات ہے کہ میں نے تمہیں ترقی اس کے کہنے پر نہیں بلکہ تمہاری محنت اور قابلیت کو دیکھ کر دی۔ ویسے بھی تم بہت محنتی ہو، میں دیکھتا ہوں تمام لوگ جلدی چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں، مگر تم ہمیشہ کام ختم کر کے جاتی ہو۔ مجھے تمہاری یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے، اسی لیے اب اس بات کو ذہن پر سوار نہ کرنا اور نہ ہی اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان دوست بن جاتے ہیں۔ میری مانو تو اس نیک جن سے دوستی کرنے کی کوشش کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ سر عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں تو کبھی ایسا نہ کرنے والی تھی، کیونکہ نہ تو ایسا کبھی کہانیوں میں پڑھا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ہوتے دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد باہر آ کر میں اپنے کام میں لگ گئی۔ سونیا بار بار پوچھ رہی تھی کہ سر نے کیا کہا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیوں اتنا روئے جا رہی ہو مریم؟ مگر میں نے اسے ایک بات بھی نہ بتائی۔ جب سے مجھے حقیقت کا علم ہوا تھا مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ تب میں نے سر سے کہا کہ اب میں رات کے وقت یہاں نہیں رکوں گی، میں اپنا کام وقت پر ختم کروں گی۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب مجھے کانوں میں سرگوشی محسوس ہوئی۔
میں جب چاہوں تمہارے سامنے آ سکتا ہوں، دیکھو میں تمہارے دیکھنے کا منتظر ہوں۔ جو ہی آنکھیں کھول کر دیکھا وہ تو میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ پہلے تو میں اسے انسان سمجھ رہی تھی، مگر آج یہ یقین ہو گیا کہ وہ جنات سے ہے جو کبھی بھی کہیں بھی روپ بدل کر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں کانپتے لہجے میں کہنے لگی، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں اپنی زندگی سے پہلے ہی پریشان ہوں، کیوں میری مشکلوں میں اضافہ نہ کرو؟ وہ مسکرا کر بولا، ارے میں تو تمہاری زندگی خوبصورت بنانے آیا ہوں، مشکل نہیں۔ تم بس مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لو، دیکھنا اس کے بعد تمہاری زندگی اپنے آپ بہتر ہو جائے گی۔ میں کبھی بھی اسے قبول نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جانتی تھی وہ بہت طاقتور ہے۔ وہ بھلے کسی کو نظر نہ آئے مگر مجھے تو ہر جگہ دکھائی دے گا کیونکہ اس نے خود کو میرے سامنے ظاہر کر دیا تھا۔ اب وہ پوری رات میرے سامنے موجود رہتا، بیٹھا رہتا اور میں سو بھی نہ پاتی۔ خوف میرے اندر ڈیرا جما کر بیٹھ گیا تھا۔ صبح اٹھتی تو اماں میری لال آنکھیں دیکھ کر پریشان رہتی اور سوال کرتی کہ آج کل بچی اتنی پریشان کیوں رہتی ہے؟ مگر میری دادی کی جہاں دیدہ نظروں نے بہت کچھ بھانپ لیا تھا۔ وہ بار بار امی سے کہتی، بہو مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، تیری بچی کسی ایسی شے سے ڈرتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اکثر رات کو اسے گمسم بیٹھے دیکھا ہے۔ دادی نے جیسے میرے اندر کی تحریر کو پڑھ لیا تھا۔ اس دن میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی کیونکہ میں پوری رات جاگتی رہی، اس نے مجھے سونے ہی نہ دیا۔ میں بہت پریشانی کی حالت میں تھی اور اس دن دفتر بھی نہ جا سکی۔ میں جو اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی مگر یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی رک گئی ہے، ساکت ہو گئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اب میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن زبردستی اماں مجھے مولوی کے پاس لے گئی۔ میں امی کو بار بار منع کرتی رہی، امی خدارا مجھے کسی مولوی کے پاس نہیں جانا، میں نہیں چاہتی کہ وہ میری زندگی سے جائے۔ آخر سچ زبان پر آ گیا تھا۔ امی نے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھا، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ تیری دادی کہتی تھی ہو نہ ہو یہ اسیبی معاملہ ہے، کوئی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، اس کی سرخ آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ بہت پریشان کر رہا ہے اسے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر میں نے ان دونوں کو سچائی بتا دی کہ کس طرح اس دفتر میں کام کرنے کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ وہاں کا ماحول اچھا ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، جس کی وجہ سے گھر کے حالات بھی بہتر ہوئے ہیں، مگر میری زندگی یوں پلٹ جائے گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ پھر امی پریشانی سے بولی، کیا وہ تمہارے سامنے آتا ہے؟ تمہیں کچھ کہتا تو نہیں؟ نہیں، وہ بہت نیک ہے، اس نے کبھی پریشان نہیں کیا، مگر بس میں اس سے ڈرتی ہوں اور اسی کی وجہ سے میں پوری رات سو نہیں پاتی۔ پھر امی اور دادی نے کہا، تم وہاں کام کرنا چھوڑ دو، ہم روکھی سوکھی کھا کر جی لیں گے، گزارا کر لیں گے، مگر میں اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی برباد ہونے نہیں دوں گی۔ اگر کوئی جنزاد عاشق ہو گیا ہے تو میری جان یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو کون رشتہ لے کر یہاں آئے گا، کون تجھے بیاہے گا؟ میں نے بھی وہاں سے کام چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر دل میں خیال آیا کہ وہ دفتر میں تو مجھے دکھائی ہی نہیں دیتا، ہمیشہ آدھی رات کو میرے پاس گھر میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نوکری کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ وہیں دیکھ کر مجھے میرے پیچھے پڑ گیا تھا، سو میں نے نوکری نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 3 دن سوچنے کے بعد دفتر آ گئی۔ سر میری حالت اچھے سے جانتے تھے، سو انہوں نے مجھے نہ کچھ بھی کہا۔ میں ان کی شکر گزار تھی۔ اس دن شام کے 6 بج رہے تھے، چھٹی ہونے والی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھونے واش روم میں گئی، باہر نکلنے لگی تو کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں چیخ رہی تھی، خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، چلا کر کہتی رہی کہ میں اندر بند ہو چکی ہوں، خدارا دروازہ کھولو، مگر یوں لگ رہا تھا کسی نے جان بوجھ کر بند کیا ہے۔ آخر یہ میرے ساتھ کس نے کیا؟ بلک کر رو رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر۔ پورا یقین تھا کہ یہ اسی جنزاد کی حرکت ہے، وہی مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، کہیں وہ مجھے پوری رات یہاں باتھ روم میں قید کر کے تو نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ سوچ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ بس میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ اچانک مجھے کسی نے آواز دی، یہاں بھلا اس باتھ روم میں میرے علاوہ اور کون ہوگا؟ جو ہی پلٹ کر دیکھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں غصے سے چیختی ہوئی اسے بددعائیں دیتے ہوئے بولی، تم کس قدر بھیانک اور بدصورت دل کے مالک ہو، برباد کر دیا ہے تم نے مجھے، میرے ذہن پر 24 گھنٹے خوف سوار کر کے میری زندگی برباد کر دی۔ کیا چاہتے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے چلا کر اس سے کہا۔ تبھی وہ میری بات سن کر نرمی سے مسکرایا اور بولا، میں نے تمہیں یہاں قید نہیں کیا،
بلکہ تمہارے دفتر میں جو کام کرنے والی لڑکی ہے اسی نے یہاں تمہیں بند کیا ہے، تمہیں برباد کرنے کے لیے، تاکہ تم بدنام ہو جاؤ اور تمہیں نوکری سے نکال دے جائیں، تمہیں نوکری سے نکال دیں۔ مجھے تو اس کی بات پر ہرگز یقین نہ آیا۔ تب اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ دروازہ اپنے آپ کھل گیا تھا۔ وہ بولا، میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا، کبھی چاہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نیک ہوں، کبھی کسی کو ناراض کر کے اپنی خوشیوں کو حاصل نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہوں، جیسے آج تمہاری مدد کر رہا ہوں، تمہیں یہاں سے نکالنے میں مدد دے رہا ہوں۔ میرے لیے کبھی ہرگز اپنے دل میں برا خیال نہ لانا۔ میں بھاگتے ہوئے باتھ روم سے نکلی۔ ابھی میں آفس میں پہنچنے والی تھی کہ اچانک مجھے اندر سے سونیا کی آواز آئی، جو ایک لڑکی سے کہہ رہی تھی، آج تو میں نے اسے مزہ چکھا لیا، دیکھو سر کے آفس میں جا کر کیسے اسے دیوانہ بنا رہی تھی، میں بھی اسے بدنام کر کے رہوں گی، میں تو اس کے آستین میں چھپا ایک سانپ ہوں، جب تک اسے ڈسوں گی نہیں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ میری سہیلی میرے ساتھ یہ حرکت کرے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جنزادہ بالکل سچ بول رہا تھا۔ میں بے حد شرمندہ تھی اپنے کیے کی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اب وہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر سونیا حیران تھی۔ وہ بھی شاید یہ چاہتی تھی کہ میں پوری رات وہیں واش روم میں گزاروں اور صبح سب مجھے دیکھ کر کہیں یہ لڑکی غلط ہے، مگر خدا نے مجھے بچا لیا تھا، میری عزت رکھ لی تھی۔ میں نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور گھر آ گئی۔ اب میں اور لگن سے اپنا کام کرتی، مگر ہر رات کسی کی منتظر رہتی۔ میں صرف ایک بار چاہتی تھی کہ وہ میرے سامنے آئے اور میں اس سے معافی مانگ لوں، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، اس کے لیے برا سوچا، مگر اس نے تو ہمیشہ میرے ساتھ بھلائی رکھی، مگر اب وہ میرے سامنے آتا ہی نہ تھا۔ ایک دن میں حیران رہ گئی جب دو عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے آئیں، مگر انہوں نے جس شخص کا نام میں لیا تھا وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ سر ہی تھے جنہوں نے میرے لیے رشتہ بھجوایا تھا، وہ دفتر میں کام کرنے والے اتنے پڑھے لکھے امیر آدمی، بھلا مجھ جیسی عام سی لڑکی کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ مگر امی اور دادی نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، مگر میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں 2 سال تک شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا سہارا بننا چاہتی ہوں، ان کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتی ہوں، تاکہ میری شادی کے بعد آنے والے حالات میں انہیں پریشانی نہ بھگتنی پڑے۔ میرا رشتہ ان سے ہو گیا تھا، مگر میں ابھی بھی اسی دفتر میں نوکری کر رہی تھی، مگر ابھی بھی میری نگاہیں کسی کو تلاش کرتیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے سامنے آتا ہی نہ تھا۔ ہر رات میں دعا کرتی کہ بس ایک بار وہ جنزادہ میرے سامنے آ جائے، خدا کرے وہ مجھ سے خفا نہ ہو، کیونکہ اس کی ناراضگی کے بعد میرے دل میں اس کے لیے نرمی جاگ اٹھی تھی۔ یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی تھی۔ میں ذرا سے اشارے پر چونک کر دیکھتی ہوں کہ وہ آ جائے گا، مگر نہیں، مجھے لگتا ہے اب وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ جو میں نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد یہی کرنا ٹھیک تھا۔